جی ویورز، آپ کا پسندیدہ چینل نازش ورلڈ اور ناول شہر چارہ گاراں، رائٹر سعدیہ عمل کاشف، قسط نمبر 4۔ نکاح کی تقریب میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ سجل کو واپس بھی پہنچنا تھا، گو کہ آئینہ آنٹی کو علم تھا کہ اس کی دوست کی شادی ہے، لیکن وہ پھر بھی 12 بجے سے پہلے پہنچنا چاہتی تھی۔ سڑک کے کونے کونے چل رہی تھی۔ رکشا یا ٹیکسی ملنے کا دور دور تک امکان نہ تھا۔ شہر ابھی پوری طرح بجھا نہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے ٹک شاپ اور دکانیں کھلی تھیں۔ اگر کوئی سواری نہ ملی تو واپس اریبہ کے گھر چلی جاؤں گی اور رات میں ہی گزاروں گی۔ وہ دل ہی دل میں پلان بنانے لگی۔ آنٹی سے کہہ دوں گی دیر ہو گئی تھی، یا پھر فون کر لوں گی۔ اونچی ایڑی کی کھٹ کھٹ پکی سڑک پر عجیب لگ رہی تھی۔ اسے چلنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنے جاگرز یاد آئے۔ کتنے آرام دہ اور ایزی ہوتے ہیں، جیسے پاؤں میں کچھ ہے ہی نہیں۔ دل کرتا ہے دوڑتے چلے جاؤ، اونچے نیچے راستے چڑھتے جاؤ۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن جا رہی تھی کہ تیز باہم لائٹس اس کے چہرے کو لگیں۔ اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ وہ کوئی موٹر سائیکل تھی جو اس کے عین سامنے رکی۔ موٹر سائیکل کی اتنی شدید بہم سے نے اسے پل میں بکھلا دیا۔ عجیب خدشے سر اٹھانے لگے۔ اس شہر میں گنڈے، بدمعاش، آوارہ گردوں کی کمی نہ تھی۔ بے وقوف یوں منہ اٹھا کے رات کے اس پہر اکیلی چل پڑی تھی۔ لمحہ بھر میں خود کو کوس بھی لیا تھا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ آواز عدنان کی تھی، مگر آنکھوں میں روشنی جانے کی وجہ سے وہ ابھی تک اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس نے باہم سے آف کر دی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرے میں ایک حوالہ نظر آیا۔ دائرے مسلسل نظر کے آگے رقصاں تھے۔ میں ہوں عدنان۔ اس نے شاید سجل کی پریشانی سمجھ لی تھی۔ وہ کچھ نارمل ہوئی، ورنہ تو گنڈے چور کا سوچ کر ہی دل کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ اس طرح اکیلے رات کے اس وقت جانا ٹھیک نہیں۔ یوں بھی ہمیں ایک ہی جگہ جانا ہے، چلیں بیٹھ جائیں، عدنان نے نرمی سے کہا۔ وہ بنا کچھ کہے پیچھے بیٹھ گئی۔ عافیت اسی میں تھی۔ اس نے بائک کو دوبارہ سٹارٹ کی اور سڑک پر دوڑانے لگا۔ لفٹ کی آفر تو میں فنکشن ہی میں کر لیتا، لیکن موقع نہیں ملا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نہ جانے کب آپ نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ وہ پیچھے چہرہ کر کے بولا تھا۔ سجل کو حیرانی ہوئی۔ یہ کیا اس نے آپ کی رٹ لگائے رکھی تھی؟ آج تک بے تکلفی سے محض نام پر اکتفا کرنے والا شرارتی، منہ پھٹ، قدرے بد لحاظ لڑکا، اور یہ ڈھنگ۔ میں نے تو ابھی اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ میں پارٹی سے جلدی نکلوں۔ رضیہ آنٹی پریشان ہو جاتی ہیں، وہ بولی۔ آپ کہیں تو رک کر آئس کریم کھا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ فوراً بولی۔ موٹر سائیکل ایک چھوٹے سے آئس کریم اسٹال پہ رک گئی۔ یار 2 کون بنانا، عدنان نے 9 نمبر آئس کریم والے لڑکے سے کہا۔ سر اگر آپ کہیں تو چیئر رکھ دوں باہر، ابھی دکان بند کرنے لگا تھا اس لیے کرسیاں اندر رکھ دی تھیں۔ 9 عمر لڑکے کا بولا۔ رکھ دو یار، عدنان نے حامی بھری۔ آ جاؤ بیٹھ جاتے ہیں۔ لڑکے نے کرسیاں رکھ دیں۔ وہ بائک سے اتر کر عدنان کے پیچھے چلتی ان پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں خاموش تھے۔ الفاظ تھے تو صحیح، مگر ہونٹوں تک آنے کے راستے میں کئی پتھر حائل تھے۔ چپ کی دیوار کے اس پار 2 دھڑکتے دل بھی تھے۔ بجلی نے چپ کو توڑنے کی کوشش کی۔ کتنا خوش تھے دلہا دلہن، مجھے تو بہت رشک آ رہا تھا دونوں کا کپل دیکھ کر۔ میچنگ عمر، چہرہ، پروفیشن، کتنی لکی ہے نا اریبہ۔ سچ کہا، باسط کی فیملی بھی بہت اچھی ہے، خوش رہے گی وہ، عدنان نے کہا۔ 9 عمر لڑکے ان کے بیچ میں ایک چھوٹی سی ٹیبل رکھی اور اس پر 2 کرسٹل کے آئس کریم باؤل، ٹرے میں سجے 2 گلاب کے پھول۔ میں نے کون کہا تھا، عدنان نے کہا۔ سر وہ مشین خراب ہے۔ کون والی؟ آپ اس آئس کریم کو ٹرائی کریں، دور دور سے یہیں آئیں گے۔ لڑکے کھانے کی خوشامد کی۔ اور یہ پھول کس خوشی میں؟ عدنان مسکرایا۔ سر میری یہ چھوٹی سی دکان محبت کرنے والوں کے لیے بہت محفوظ جگہ ہے۔ صبح و شام اکیلے میں بات کرنے والے جوڑے یہاں آتے ہیں۔
آپ دونوں کو تو میں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ آپ نیا جوڑا ہو۔ یہ پھول آپ کو شادی کی مبارکباد کے طور پر میری طرف سے، وہ کہہ کر چلا گیا۔ سجل کو شرمندگی ہوئی۔ گولڈن کلر کے نیٹ کی گرے دار قمیض اور چوڑی دار پاجامہ، ساتھ پھولوں کے زیور اور کٹورا دار جھمکے کو کھنکھناتی چوڑیاں، وہ نئی دلہن ہی تو لگ رہی تھی۔ اور عدنان بلو شرٹ پینٹ کے اوپر ڈارک بلو ٹائی، پیشانی پہ جھولتے بال، بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ تم نے اس کی غلط فہمی دور کیوں نہیں کی؟ سجل نے خفگی سے کہا۔ ٹپ لینے کے چکر میں ہے، یوں بھی کبھی کبھی غلط فہمی اچھی لگ جاتی ہے۔ عدنان کے ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ فطری تھی، مگر کتنی پیاری تھی۔ لگتا ہے یہ غلط فہمی آپ کو بھی اچھی لگی ہے۔ یہ جملہ اس کے منہ سے پھسل گیا تھا۔ نو ڈاؤٹ، وہ اطرافاً بولا۔ آنکھیں ملتے ہی دل میں بجلی سی کڑکڑائی تھی۔ عشق نے زندگی پانے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ سنا ہے پتھر کی حویلیوں میں رہنے والوں کے دل بڑے پتھر کے ہوتے ہیں، کیا آپ کا دل بھی ایسا ہی ہے؟ عدنان نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے کہا تھا۔ کیا میرے چہرے سے ایسا لگتا ہے؟ وہ آئس کریم کھاتے ہوئے بولی۔ خوبصورت چہرے جھوٹ بھی تو بولتے ہیں۔ بولتے ہوں گے، مگر کم از کم میرا نہیں بولتا۔ اور تمہاری معلومات کے لیے عرض کروں کہ مجھے حویلی اور اس کے مکینوں سے کوئی لگاؤ نہیں، ہمیشہ فرار چاہیے ان سے۔ پتہ نہیں آگے راہ گزر کون سی ہوگی۔ وہ آسمان پہ آنکھیں ٹکائے بولی۔ راہ فرار اپنی مرضی سے چنیں گی یا گھر والوں کی مرضی سے؟ وہ نہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اپنی مرضی سے، وہ ڈٹ کر بولی تھی۔ دل بے خوف تھا۔ ارادہ یہی تھا کہ وہ اپنا آپ صوبان شاہ کو نہیں دے گی۔ وہ کوئی گوشت کا ٹکڑا نہیں جسے بھوکے کتے کے آگے پھینک دیا جائے۔ سرسراتی راز افشا کرتی خاموشی دونوں کے بیچ میں تھی۔ ان کہی کے بھیت، میٹھے میٹھے سے بھیت۔ اگر میں راہ فرار بن جاؤں تو، وہ کہہ چکا تھا۔ اگر اظہار ان کہی کا بھیت بھی تو، جو بھی تھا، اس سے خاموشی ٹوٹ گئی تھی۔ چھناکے کی آواز کے ساتھ وہ نظر گاڑے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تاریکی کے باوجود وہ چہرہ پیار برساتا نظر آ رہا تھا۔ میں محبت ہوں، محبت، عشق کی ابتدا۔ لپٹ جاؤں تو نہ تا عمر نہ چھوڑوں، مجھے قبول کر لو۔ آس پاس محبت کے فرشتے کی آواز سی محسوس ہوئی تھی۔ آنکھوں کے ملنے کی تپش تھی یا دل سے اندر کی؟ یہ آواز صاف سے صاف تر ہوتی جا رہی تھی۔ آؤ میں تمہاری انگلی پکڑوں، تمہیں دور لے جاؤں، بہت دور، آسمانوں کی وسعتوں میں، ستاروں کی وادیوں میں، دیو قامت، اونچے نیچے چاند کی چٹانوں کے بیچ۔ تمہیں سکھاؤں نبی طرز سے دیکھنا، تمہاری آنکھوں کو ایک نئی بصارت بخشوں۔ جب تم زمین پر اتر کے آؤ تو نئے سرے سے دیکھو، ایسے جیسے دوبارہ جنم پایا ہو۔ نئے نظر آئیں تمہیں پھول، چاند، ستارے، برف، آبشار، موسموں کے دھارے۔ آؤ میں محبت ہوں، میں جلاؤں تمہارے دل میں عشق کی بھڑکتی آگ، اسے بھر دوں تمہارے لہو میں، شریانوں میں۔ یہ زندگی بن کر دوڑنے لگے تمہارے اندر، اور اسے تم جلا ڈالو اپنی تمام کشتیاں، بھول جاؤ اپنی ارد گرد کی دنیا۔ رشتے ناطے، وعدے فراموش کر کے میری دنیا کے کھنڈروں میں پیاسی روح کی طرح بھٹکتے رہو۔ آؤ میں محبت ہوں، محبت کا فرشتہ بہت قریب سے بول رہا تھا۔ یار دانی، خودکشی کا کوئی طریقہ تو بتاؤ۔ اتفاق سے نیازی نے ستاروں سے بھرے آسمان کو گھورتے ہوئے کہا۔ دانیال ریڈیو کان سے لگائی کوئی گانا سننے کی بھرپور کوشش میں مگن تھا۔ تمہیں کیا سوجی خودکشی کی؟ لگتا ہے خودکشی کی موت آنے والی ہے۔ دانیال نے ایریل ادھر ادھر ہلایا۔ نیازی نے ریڈیو کو ایریل سے پکڑ کے اپنے پاس رکھا۔ یار بڑے طریقے ہیں خودکشی کے، 18ویں منزل سے چھلانگ مار، چڑھ جا سی بریج پلازا پر، یا پھر 10 روپے والا رسا لے آ اور گلے میں ڈال کے پنکھے پہ چڑھ جا۔ مجھے کہہ دے، میں پنکھا چلا دوں گا فل اسپیڈ میں۔ یہ بھی مشکل لگے تو لیٹ جا تیز گام کی پٹری کے آگے۔ دانیال نے جلا کٹا جواب دیا۔ بنتا بہت دوست ہے، طریقے اتنے ڈرانے بتاتا ہے۔ یار مجھے کوئی آسان جئی موت دس۔ عزرائیل جب آئے تو پرنس چارمنگ بن کے آئے۔ نیازی نے آہ بھری۔ ارادے خطرناک تھے، یہ منہ اور مسوڑ کی دال۔ عزرائیل وہی شکل لے کر آئے گا
प्यारे, जैसे तेरे अमाल होंगे मुफ्त में मीठा टुकर नहीं मिलेगा। मुझे नहीं चाहिए मीठा टुकर, मुझे ये पैसा चाहिए। लाल सब्ज जामनी कड़कड़ाते नोट, एक निकालूं तो 4 गिर पड़ें। बिस्तर ऐसा कि सोऊं तो नींद बेमेहरबान हो जाए। अपनी गाड़ी, घर, शाही खाना। मुझे तो लगता है मसला मंजूर के घर से ही जनाजा निकलेगा। इत्तेफाक से नियाजी ट्रांसटर की एरियल से खेल रहा था। यार मेरे, अगर किस्मत में लिखा होगा ना कि जनाजा यहीं से निकलना है तो साहिवाल से भी डेड बॉडी यहीं भिजवा देगा। अल्लाह मियाँ, मौलवी मंजूर के घर। दानियाल ने ट्रांसिस्टर छीन लिया। तू हमेशा डरावने वाली बात ना ही करना। बस मैंने फैसला कर लिया कि तेरे 1500 के सहारे नहीं रहूँगा। कल सवेरे ही निकलूँगा किसी नौकरी की तलाश में। हट्टा कट्टा पहलवानी जिस्म है, मेहनत मजदूरी भी कर लूँगा और तुझसे बेहतर ही कमा लूँगा। इत्तेफाक से नियाज़ी ने गोया फैसला सुनाया। पहली बार ये तेरा इत्तेफाक से मुझे अच्छा लगा है। नियाज़ी और वो भी इत्तेफाक से। दानियाल ने सराहा। सोचता हूँ अम्मा को 2 पैसे भेजूँगा तो इसको देखकर वो शायद रो के कोई दुआ ही कर ले। सुना है माँ की दुआ जहन्नुम भी माफ़ करवा देती है। हाँ यार, बड़ा असर होता है माँओं की दुआओं में। मैं डूबता हूँ तो साहिल पे आके पड़ता हूँ। मेरे हमरा कोई माँ की दुआएं हैं शायद। माँ भी बड़े अजीब चीज़ है। रब ने इत्तेफाक से पैदा करती है तो दुआ मांगती है कि मेरा बेटा बड़ा हो जाए। बड़ा होता है तो इसकी तालीम की, इस्लाह की दुआ, वो हो जाए तो रोज़गार की, रोज़गार के बाद बहू की। इन दुआओं में इसने बेटे के पास रहने की दुआ मांगी ही नहीं। बेटा बड़ा होकर लम्हा लम्हा इससे दूर चला जाता है और वो ताउम्र इसकी जुदाई में रोते हुए भी इसकी तरक्की की दुआएं ही करती रहती है। दानियाल की बातों पे नियाज़ी नम आँखों से मुस्कुराया। मेरी अम्मा को यही फ़िक्र कई सालों से लाहक है कि मेरी बहन बालो ब्याह के दूर चली जाएगी। ये कभी नहीं कहती कि नियाज़ तू ते शादी तो पहले ही जुदाई दे छड़िए। नम आँखों में चमक आ गई। इत्तेफाक से यार, नियाज़ी रो पड़ा था। आप मेरे निकाह के फंक्शन में नहीं आई। डॉक्टर निशात, अम्मी जान काफ़ी देर इंतज़ार करती रही थी। सबत के सवाल पे दिल में फिर एक आह उठी थी। कई दिनों की डिस्टर्बनेस दोबारा जाग उठी थी। तबीयत ख़राब थी सर, घर में मेहमान भी थे। अम्मी ने मना कर दिया था। वो तमाम शाम निशात ने बंद कमरे में रो के गुजारी थी। दिल टूटने की कैफियत ही ऐसी थी। रह रहकर अरीबा से रकाबत का एहसास हो रहा था। इसका चेहरा, इसका प्रोफेशन, इसकी किस्मत इसे कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर रहे थे। क्यों कोई बेज़र्स हस्ती दिल में रकाबत का एहसास पैदा कर देती है, दिल में इंतशार बर्पा कर देती है, धड़कनों का निज़ाम पाश पाश कर देती है। नस्लों से संवारी हुई शख्सियत सुंदर दिल और अच्छे जज्बात के बीच एक चिंगारी छोड़ के दिल में जलन का एहसास पैदा करती है। खुशबासी, खुशख्याली और खुशदिली के बीच एक एहसास कमतरी भी जिंदा होकर शख्सियत को घुन लगा देता है। फिर भी वो लम्हे के लिए आ जाती। अरीबा से तो आपकी फ्रेंडशिप थी। आई एम रॉन्ग, वो बोला। तो सर, इंशाल्लाह आपकी शादी में ज़रूर आऊँगी। वो जबरन मुस्कुराई। वादा रहा। वादा सर। वो फिर मुस्कुराई। दिल को भींचकर जबरन मुस्कुराने का ये अमल कितना फैसला कुन था, कितना अजियतनाक था। वो लम्हा लम्हा मर रही थी। चलती हूँ सर, लेबर रूम में कैसी है डिलीवरी का। चलती हूँ सर, लेबर रूम में केस है डिलीवरी का। वो जाने के लिए मुड़ गई। इसने अरीबा के घर के नंबर पुश किए थे और कार्ड लेस उठाए शीशे की खिड़की के पास खड़ा हो गया था, जिसके इस पार अबरे बाहर अपना जादू जगा रहे थे। मानसून की शुरुआत थी। फिजा पे बूंदाबांदी छाई थी। पेड़ पौधे, ज़मीन निखरी निखरी नहाती नहाती सी महसूस हो रही थी। फ़ोन इसी समय दुश्मन जान ने उठाया था। हेलो, कौन? वही जिसके दिल की धड़कनें तवातर से आपका नाम ले रही हैं। वो फ़ौरन बोला। आप? वो मुस्कुरा दी। क्यों, आप किसी और का तस्वर कर रही थी क्या? वैसे सुना है खूबसूरत लड़कियां बारिश में और भी खूबसूरत लगती हैं। उल्टा सुना है आपने, बारिश मर्दों का सीन बना देती है। वो शरारत के मूड में थी। वो कैसे? वो हैरान हुआ। बरसों का मैल जो उतर जाता है। नहा कर मर्द इतने काहिल होते हैं कि अल्लाह की पनाह। वो खिलखिलाई। आप तो शरारती भी बहुत हैं। मान लिया। वैसे इतला बहम पहुंचा दूं कि वहाँ बदौलत की मंगनी की तस्वीर बेहद प्यारी आई हैं। देखना चाहेंगी?
آپ کی منگنی؟ اچھا، کس سے ہوئی بھلا؟ وہ حیران بننے کی اداکاری کرنے لگی۔ ہے کوئی پریزاد، پیکر حسن و جمال، جہان آب و گل سے ماورا، دور کسی چاند نگر کی مخلوق۔ اس کا انداز گویائی اریبہ کے دل میں گدگدی سی پیدا کر رہا تھا۔ بس آپ رہنے بھی دیں۔ وہ شرمائی۔ چلو رہنے دیتے ہیں، وہ منمنایا۔ اپنی ویز باز کے ہاتھ میں وہ پیکٹ بھجواتا ہوں، دیکھیے گا، سراہیے گا۔ آپ فون رکھوں؟ وہ بولی۔ کیوں، آپ نے کسی کا نکاح پڑھوانے جانا ہے؟ جو دیر ہو رہی ہے۔ نکاح تو پڑھوا لیا جو پڑھوانا تھا، وہ فوراً بولا۔ پھر اپنی ہی بولی بات پہ شرمندگی سی ہوئی۔ آپ کو ایک نام سے پکارنے کا دل چاہ رہا ہے۔ پکاروں؟ کیا مسز؟ وہ والہانہ پن سے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا۔ اریبہ کو کتنی ساری شرم آ گئی تھی۔ اس نے شرما کے فون رکھ دیا تھا اور دل کی دھڑکنوں پہ قابو پانے کی صحیح کی تھی۔ یار، ہماری تو کوئی خاص تیاری ہی نہیں، کیا کریں گے؟ ایگزام میں عثمان نے پھر دعائی دی تھی۔ یہی بات وہ 4 بار پہلے بھی کہہ چکا تھا۔ عدنان نے اس کا ذرا بھر بھی نوٹس نہ لیا اور ٹیبل پہ رکھی کھلی کتاب پہ بے جا نظریں دوڑانے لگا۔ تم سے بات کر رہا ہوں میاں مجنوں۔ عثمان نے اس کے آگے ہاتھ لہرایا۔ سن رہا ہوں۔ سامنے جو چیپٹر کھلا ہے اسے دماغ میں گھسانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ بے دلی سے بولا۔ یہ تو تمہارے دماغ میں گھسنے سے رہا۔ یہ معاشیات کے آنے دو آنے نہیں گھسنے کے تیرے دماغ میں۔ جہاں عشق کے چیپٹر چلتے ہوں وہاں اور کوئی چیپٹر نہیں گھستے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ عثمان نے خاموشی کو توڑا تھا۔ دونوں کے درمیان دھویں کے مرغولے تھے۔ کیا سوچ سکتا ہوں؟ وہ اداس لہجے میں بولا۔ مت سوچ اس کو، اس تک رسائی بہت مشکل ہے۔ فیوڈل لارڈ کی بیٹی ہے، جاگیروں کی مالکن، اوپر سے سید زادی، رشتہ ہونا ممکن ہی نہیں۔ عثمان اس کی سوچ کی گہری لکیریں پڑھنے لگا تھا۔ وہ چپ تھا۔ ان کے یہاں نام پیسہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ پتھر کی حویلی میں رہنے والے مجنوؤں کے اصول کے لیے ان دیواروں کو پھلانگنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آسائشوں میں پلے ہوتے ہیں، پیسے کے بنا ان کا گزارا نہیں۔ عثمان نے پرخیال انداز میں کہا۔ میں نے تجھے کچھ کہا ہے یار؟ وہ اپنی پریشان آنکھیں اس پر ٹکا کر بولا۔ مگر میں سمجھ تو سکتا ہوں نا یار، دوست ہوں تمہارا۔ عثمان بگڑ کے بولا۔ کیا سوچتے ہو تم؟ وہ تمہارے گاؤں والے گھر میں تمہاری بے کے باورچی خانے میں روٹی پکائے گی، یا پھر ابلے تھاپے گی، یا پھر تیرے لیے سرسوں کا ساگ پہ گھی کا تڑکا لگائے گی؟ یار، اس طرح نہیں ہوتا۔ وہ تمہارے حق میں کوئی اسٹینڈ بھی نہیں لے سکتی گھر والوں کے آگے۔ عثمان کے لہجے میں اعتماد تھا۔ تو یار، میں نے کب کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ بھاگ آئے؟ میں نے تو اس سے کوئی بہت توقع نہیں رکھی۔ میں تو اپنے عشق کی انتہا تک سوچ رہا ہوں۔ مجھے اس کا کچھ نہیں پتہ۔ مجھے پتہ ہے تو صرف اتنا کہ میں اپنی کشتیاں جلا چکا ہوں۔ میں اس کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہوں، دشت ہو، جنگل ہو یا اس کی حویلی۔ میری محبت منزل ہے، چاہے وہ مجھے کہیں پہنچا دے۔ دھویں کے مرغولے کے اس پار عثمان کی آنکھیں بلا کے تشدد پسند لڑکے کو دیکھ رہی تھیں جو آج سے پہلے کتنا شوق اور لاؤبالی سے محسوس ہوتا تھا۔ یہ کہوں نا کہ تم یک طرفہ عشق کا مزہ لینا چاہتے ہو تو جو سمجھ لو، یک طرفہ عشق لا حاصل ہوتا ہے، پامال ہوتا ہے، بربادی ہوتا ہے۔ عثمان نے ایک تیر پھینکا۔ اب اینی تھنگ، جو کہہ لو۔ آنکھیں شدت جذبات سے سرخ ہو رہی تھیں۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ عثمان نے فیصلہ سنایا۔ عشق مجھ کو نہیں، وحشت ہی سہی۔ میری وحشت تیری شہرت ہی سہی۔ تمہارے عشق سے پہلے بہت ہی نازک تھے، تمہارے عشق نے ہم کو بنا دیا پتھر۔ وہ بھی شعر کہنے لگا تھا۔ اریبہ بیٹے، اگر تم فارغ ہو تو میں کچھ باتیں کر لوں تم سے۔ آسماں بیگ ایک سوٹ کیس گھسیٹتی اس کے تک آئی تھیں۔ شیور ماما، وائی ناٹ؟ اریبہ نے فیشن میگزین اٹھا کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ صبا بھی ٹی وی کی آواز آہستہ کر کے ان کے قریب سرک آئی۔ تم سے کچھ مشورے لینے تھے۔ تمہارے لیے تیاری کرنی ہے تو تمہاری اپنی پسند کی ہونا۔ آسماں بیگ نے سوٹ کیس کا لاک کھولا اور جہاز سائز سوٹ کیس کے اندر سے جھلمل کپڑے جھانکنے لگے۔ واہ مما،
اتنے اچھے کپڑے، صبا نے ستائشی آنکھوں سے دیکھا۔ کہاں سے آئے؟ وہ بغور دیکھتے ہوئے بولی، بیٹی کی شادی کی تیاری تو ماں اس کی پیدائش کے دن سے کرنی شروع کر دیتی ہے میری جان۔ یہ کپڑے میں نے بہت عرصے سے جمع کیے ہیں اور کچھ یہ نئے منگوائے ہیں۔ دیکھو اریبہ، یہ بنارسی ساڑی دیکھو۔ آسماں بیگ نے ایک سبز رنگ کی خوبصورت بنارسی ساڑی ان کے آگے پھیلائی۔ ہائے اللہ! صبا نے آنکھیں پھیلا کے دیکھا۔ اور یہ دیکھو، یہ اصلی ریشم کا کام ہے، بہت قیمتی لہنگا ہے یہ۔ امی نے گہرے زرد رنگ کا لہنگا چولی دکھایا جس پہ سرخ ریشم اور نگوں کا کام تھا۔ مائی گڈنس! صبا نے سرداہ بھری۔ ابھی یہ بند بھی نہ ہوا تھا کہ ایک اور قمیض پھیلا دی گئی۔ یہ دیکھو، یہ نیلی والی، اس پہ مکیش کا کام ہے اور یہ ملتانی امبرائڈری والے ڈریسز کتنے اچھے ہیں نا۔ صبا الٹ پلٹ کے تمام چیزوں کو دیکھنے لگی۔ ہائے اریبہ، کتنے اچھے ڈریسز ہیں۔ صبا نے اسے دیکھا جو بغور اس کا بلہانہ پن دیکھ رہی تھی۔ ماما، میری شادی پر بھی اتنا ہی کچھ دیں گی مجھے؟ صبا نے ٹکڑا لگایا۔ ضرور بھائی، کیوں نہیں، پہلے بہن کو تو رخصت کرو۔ ماں نے پیار سے صبا کے گال تھپ تھپائے۔ بتاؤ نا اریبہ، کون کون سے سلواؤں اور کس کس طرح کے لینے ہیں؟ امی نے اسے متوجہ کیا۔ مجھے نہیں پتہ، آپ کا درد سر ہے۔ اریبہ نے جان چھڑائی، حالانکہ اسے یہ بھی سبھی تیاریاں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ مما، میرا خیال ہے کہ ان ڈریسز کو بھی سلوائیں گے اور دو ایک ڈریسز کسی اچھی سی بوتیک سے لے لیں گے۔ زمزمہ میں بہت اچھے بوتیک ہیں۔ صبا نے آئیڈیا دیا۔ مہنگے ہیں بہت یہ بوتیک۔ اریبہ نے اعتراض کیا۔ آئے ہائے، تو شادی کون سی روز روز ہوتی ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ ایسا کریں گے، ایک دو اچھی ساڑیاں بوتیک سے لے لیں گے اور اس کے برائڈل ڈریس کی بات ہی اور ہوتی ہے، آسماں بیگ نے کہا۔ اور مما، جیولری؟ صبا بہت دلچسپی لے رہی تھی۔ اسی سے پوچھو، کیا پسند کرے گی؟ ماں نے اریبہ کی سمت دیکھا۔ فی الحال مجھے تھیوری آف انکم اینڈ امپلائمنٹ یاد کرنی ہے، امتحان سر کے اوپر کھڑے ہیں۔ اریبہ نے کتاب اٹھا لی۔ تو جھاڑو ان کو اپنے سر کے اوپر سے، یہ شادی وادی روز تو نہیں ہوتی، انٹرسٹ تو تیاری میں۔ صبا نے اسے ٹوکا۔ تم لے تو رہی ہو، وہ بسوری صحیح کہہ رہی ہیں صبا، یہ کپڑے وپڑے تو ہو جاتے ہیں، فرنیچر، برتن اور اپلائنسز تو خود ہی پسند کرو گی۔ چوزی بھی تو بہت ہو نا، ماں نے کپڑے تہہ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ چپ رہی۔ صبا، ایسا کرو تم خود ہی ڈریسز پسند کرو سلوانے والے درزی کے پاس چلیں گے اور ڈائی کے اور پیکو والے دوپٹے بھی لے لیں گے۔ بیٹا، شادی کے 100 کام ہوتے ہیں، وقت آنے میں مشکل ہوتا ہے، پہلے سے تیاری ہو تو آسانی رہتی ہے۔ جی اچھا امی۔ صبا فرما برداری سے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اریبہ وہاں سے اٹھائی۔ گو کہ یہ سب اسے بہت اچھا لگا تھا۔ ہر لڑکی کے لیے اپنی شادی کی تیاری کے مرحلے بہت ہوتے ہیں، دل میں پھول سے کھل اٹھتے ہیں، خواب دریچوں پہ پیار کے قاصد آتے ہیں، نیند میں سوئی ہوئی شہزادی کو اچھے دنوں کی امید دیتے ہیں۔ ککھ دا کم نہیں ملیا مینوں یارا، سارا علاقہ ویکھ لیا۔ اتفاق سے پرائیویٹ اسکول بھی دیکھے دو، ان کو بھی ٹیچر کی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ ایک اسکول والوں کو چوکیدار کی ضرورت ہے۔ اتفاق سے نیازی نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ تو کر لے چوکیداری، کتنی تنخواہ ہوگی؟ دانیال اطمینان سے بولا۔ اوئے لعنت ہے یار چوکیداری کے اوپر، ایویں مفت میں ہی بڑھ چڑھ کے اندھے ہو گئے ہیں۔ چوکیداری کے لیے 14 پاس کی ہیں، کر لے چوکیداری۔ اتفاق سے نیازی بیٹھے بیٹھے اچھل پڑا۔ یار کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بس دل بڑا ہونا چاہیے۔ ہر بڑے کام کی شروعات چھوٹے کام سے ہی ہوتی ہے۔ مان میری بات، جا کے کر لے چوکیداری۔ دانی کے اطمینان میں ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ اوئے تو وڈا آیا عالم فاضل نصیحتیں کرنے، چوکیداری اگر ہو کسی لڑکیوں کے کالم میں تو بندہ کر بھی لے کہ چلو کچھ لڑکیاں دیکھ دیکھ کے آنکھوں کو ہی ٹھنڈ پڑ جائے، مگر یہ ننھے منھے بچوں کے چوکیداری کرنا چھڈ یار، میری ماں نے مجھے اسی واسطے نہیں پیدا کیتا۔ اتفاق سے نیازی نے اس بے انتظاری کے عالم میں کہا۔ تو ایسا کر نیازی، تو بیٹھ جا،
मौलवी साहब की दुकान पे और मैं कल जाता हूँ कोई नौकरी ढूंढने, शायद मेरी ही किस्मत अच्छी हो। दानियाल के मशवरे पे न्याजी को जैसे करंट लगा। ओए मुल्ला मैनू मार दसी, क्यों इस दुकान मेरे हवाले करता है? यार कुछ नहीं होता, 1-2 दिन में उम्मीद है मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। अच्छी जॉब? जा चला जा, डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी खाली पड़ी है। वैसे सारे गरीब मुल्क को भी अच्छे वज़ीर आज़म की ज़रूरत है। इत्तेफाक से चाहो तो वो जॉब कर लो, और अगर ये छोटी मोटी जॉब भी पसंद ना आए तो अमेरिका चले जाओ। बुश भाई थक गया है सदारत संभालते संभालते, उसे तुझ जैसे ही होनार की लोड़ है। न्याजी ने इसका मजाक उड़ाया। मुझे किसी छोटे मोटे काम में तेरी तरह ऐब नज़र नहीं आते, कर लूँगा कोई भी काम, चौकीदारी भी, मजदूरी भी। दानी की आवाज़ बुलंद थी। हाँ पता चले मिस्टर दानियाल बुखारी, BSc माइक्रोबायोलॉजी किसके यहाँ फर्श धो रहा है? न्याजी का कहका बुलंद तर था। फर्श धोने से मेरी डिग्री नहीं बह जाएगी दोस्त। दानियाल को गुस्सा आया। बस वो ख्वाब ही धुल जाएंगे जिनको बसा के तू पंजाब छोड़ के आया था, अदाकार बनने के ख्वाब। धोते रहना सारी उम्र ही फर्श और करते रहना तमन्नाओं की सफाई। जितनी बाल्टियाँ पानी की फेंकोगे इतने ही ख्वाब साफ होंगे। इत्तेफाक से न्याजी के होठों पे तमस्खुराना हंसी से इसके दिल को कुछ हुआ। तुझसे तो बात करना ही फजूल है, गधे इंसान हो। दानियाल ने बात ख़त्म करके कमरे का रुख किया। गधा नहीं घोड़ा हूँ, शटाला खाता हूँ तुम्हें क्या? न्याजी ने चाय का कप उठा के चारपाई के नीचे रख दिया। अगला सारा दिन इस का नौकरी की तलाश में गुजरा। 1-2 रेफरेंस अखबार के थे, वहाँ भी गया, मगर पता चला कि इंटरव्यूज़ ख़त्म हो चुके हैं। फिर किसी स्कूल की जॉब जानिब गया, वो फार्म वगैरह भी भरे और ये जवाब सुन के वापस आ गया कि जब ज़रूरत होगी बुला लेंगे। दोपहर की तेज़ गर्मी में भूखा प्यासा सा वो थके थके कदमों वापसी का रास्ता तय करने लगा। जुलाई की तपती दोपहर ने हालत बुरी कर दी थी। शर्ट पसीने से चिपक के रह गई थी, चेहरे से पसीने का फुवारा फूट पड़ा था। वो अपनी हालत से बेराज एक रिहायशी इलाके में पैदल चल रहा था जहाँ ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। इसकी चाल भी मध्यम थी और कोई ध्यान भी ना था गाड़ी के आने का। तभी अचानक किसी मोड़ से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी नमूदार हुई। दानियाल को देखकर गाड़ी वाले ने ब्रेक लगाई, लेकिन फिर भी गाड़ी का यूनिट दानियाल को लगा और वो उछल कर दूर जा गिरा। गाड़ी के टायर अचानक ब्रेक से चरचराए और गाड़ी दूर जाकर रुक गई। अचानक इस आफत पे दानियाल हैरान सा था और ग्रे होंडा शॉप को देख कर रहा था। तभी गाड़ी का फ्रंट डोर खुला और एक सूटिड बूटिड सा शख्स बाहर निकला, जिसकी उम्र 40-45 के दरमियान थी। इसे देखकर दानियाल उठ खड़ा हुआ। सॉरी यंग मैन, ज़्यादा लगी तो नहीं? नो वारदात ने नरमी से पूछा। नहीं सर, बस सिर्फ हड्डियाँ ही हिली हैं, पुर्जे टूटने से बच गए हैं। दानियाल के लहजे में सख्ती दर आई। नो वारदात ने चंद लम्हे से बगौर देखा और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। कम ऑन, आ जाओ मेरे साथ। इसके बड़े हाथ को दानियाल ने नज़रअंदाज नहीं किया कि ये इसके मिजाज में न था। इसने हाथ बढ़ाकर इसे सहारा दिया और तो वो उठ खड़ा हुआ। कपड़े झाड़ो, चलो मेरे साथ, बैठो गाड़ी में। इट्स ओके सर, मैं चला जाऊंगा, वो मुस्कुरा कर बोला। बैठो भाई, कुछ नहीं होता। नो वारदात के खुलूस से वो इनकार ना कर पाया। सुकून उतर आया। ठंडक ने गर्मी और दर्द का एहसास ख़त्म कर दिया। नो वारदात ने बैठते ही पीछे से पेप्सी का कैन निकाला और इसे खोलकर दानियाल को पेश किया। इसने वो बिना पसोपेश ले लिया, जिसे पीते ही रूह तक में ताजगी का एहसास फैल गया। क्या ये मेरे लिए तैयार रखा था? वो खुश दिली से मुस्कुराया। भाई खाना पीना हर किसी की किस्मत का होता है, इत्मीनान से पियो, ज़्यादा चोट तो नहीं आई। नो वारदात ने सन ग्लासेस के अंदर से इस दिलचस्प नौजवान को देखा। बचत हो गई, वैसे गलती मेरी थी, सड़क के बीच चल रहा था, आप भी जल्दी में लग रहे थे सर। गर्दवेजी, शारिक गर्दवेजी कहते हैं मुझे। वो वैसे गलती का एतराफ़ करना बड़ी दिलेरी का काम है। अभी अस्पताल चल के तुम्हारा चेकअप करवाते हैं। वैसे तुम जा कहाँ रहे थे और रहते कहाँ हो? शारिक को गर्दवेजी ने सिग्नल पर रुकते हुए पूछा। अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया में एक छत मुयस्सर है। नौकरी की तलाश में मारा मारा फिर रहा हूँ, सारा दिन घर ही जा रहा हूँ।
دانیال نے پیپسی کا سیپ لیتے ہوئے کہا، کتنا پڑھے ہو؟ واٹس یور کوالیفیکیشن؟ گریجویٹ ہوں، BSc آنرز، پنجاب یونیورسٹی سے۔ ویل ڈن۔ کس قسم کی جاب کرنا چاہو گے ینگ مین؟ دانیال بخاری، ویسے جو بھی جاب ہو کر سکتا ہوں، لیکن یہاں ایکٹنگ کے شوق سے آیا تھا۔ دانیال نے ایمانداری سے جواب دیا۔ گاڑی کے ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں شارک گردیزی کا قہقہ گونجا۔ ایکٹنگ، اداکاری، بھائی دلوں پہ حکومت کرنے کا ارادہ ہے، شارک گردیزی نے کہا۔ کی محبت و سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے۔ شارک گردیزی نے دل کھول کر کے شعر پڑھا تھا۔ دانیال بھی مسکرا دیا۔ گاڑی شہر کے ایک پرائیویٹ ہسپتال کے آگے ٹھہری تھی۔ ویسے مجھے چیک اپ کی کوئی ضرورت نہیں، دانیال نے کہا۔ بھائی سچ کہوں تو میں ہسپتال جانے کے لیے گاڑی رفتار سے چلا رہا تھا۔ میری بھانجی مثال یہاں ایڈمٹ ہے، تمہارا چیک اپ ہو جائے، اینٹی ٹیٹنس ٹیکہ بھی لگوا لو تلافی کے طور پر۔ چشمہ اتار کر شارک گردیزی مسکرا دیے تھے۔ گھنی مونچھوں تلے مسکراہٹ بھلی لگ رہی تھی۔ یعنی آپ ہسپتال آنے کے چکر میں ایک مریض اور اٹھا لائے۔ دانیال کے کمنٹ پہ شارک گردیزی نے ایک اور قہقہ لگایا۔ وہ دونوں ہسپتال کی جانب چل پڑے۔ پھر کیا ہوا شیر علی؟ سجل نے اشتیاق سے پوچھا۔ پھل یہ ہوا بادی کہ میں نے پکل کے دے مالا اُچ کو دیوال میں، شیر علی نے فخریہ انداز میں جواب دیا۔ دے مارا دیوار میں؟ اچھا، سجل حیران ہوئی۔ ہاں بادی دے مالا۔ شیر علی، خدا کا خوف کرو، اتنی نہ پھینکو بیٹا، جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ رضیہ آنٹی نے کروشیا کا رومال بنتے بنتے کہا۔ آنٹی، اس شیر کو خدا کا خوف کہاں، سارا دن جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ چندا نے بھی مٹر چھیلتے چھیلتے کمنٹ دیا۔ اول پھل تندہ بتاؤں چھجل بادی کہ تم کس طرح ان کی قمیض پہن کے دیکھ لی تھی۔ شیر علی بھی کہاں چوکنے والا تھا، بول پڑا۔ سجل نے کن آنکھوں سے چندا کو دیکھا۔ چندا نے آنکھیں چرا لیں۔ چل شیر علی، تو آگے بتا، اس چور کا انجام کیا ہوا؟ ماریا نے دوبارہ ہی موضوع چھیڑا۔ بھول دیا ہوگا توری کرنا، اس دن کے بعد وہ دیوال میں دے مالا، ایسی دیوال میں دے مالا کہ چھالے کو نانی پردانی یاد آ گئی ہوگی۔ شیر علی نے پھر دور کی ہانکی تھی۔ سبھی کے قہقہوں کا شور پڑا۔ بلا آیا تھا اما لے کر چولی کرنے، سالہ دپوک چول۔ شیر علی کے انداز بیان اور داستان گوئی سے سبھی کو لطف آ رہا تھا اور اپنی توتلی زبان میں وہ بتا رہا تھا۔ آئے ہائے، میرا قہقہ گل گیا چندا، پر تیرے مٹر نہ چھلے۔ رضیہ آنٹی نے آہستہ آہستہ مٹر چھیلتی چندا کو متوجہ کیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی رفتار بڑھا دی۔ فون کی گھنٹی نے سبھی کا متوجہ کیا۔ رضیہ آنٹی نے کروشیے کا رومال وہیں چھوڑا اور فون سننے کی غرض سے اٹھ گئیں۔ ہیلو، ہاں جی، کون؟ اچھا بلاتی ہوں، وہ فون پہ کہہ کے آئیں۔ سجل بیٹی، تمہاری حویلی سے فون ہے، شاید تمہاری امی ہے۔ آنٹی کے بتانے پر وہ فوراً فون تک آئی۔ ہیلو امی، خیریت تو ہے؟ بیٹا، تمہارے بابا سائیں کی طبیعت بہت بہتر نہیں، کل رات انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ہسپتال میں ہیں، تجھے بلانے کا کہا ہے، تو جہاز کا ٹکٹ لے کر آ جا، ایئرپورٹ پہ ڈرائیور یا تیرا بھائی آ جائے گا۔ امی کی اطلاع پہ وہ چونک ہی پڑی تھی۔ ٹھیک ہے امی، میں شام کی ہی فلائٹ پکڑتی ہوں۔ اس نے پریشانی کے عالم میں فون رکھا اور پھر اٹھا کے ایئرپورٹ کے نمبرز پش کیے۔ بآسانی سیٹ مل گئی۔ اس نے آنٹی کو مطلع کیا اور سامان پیک کرنے کے لیے اندر آ گئی۔ باجی، میں بھی ساتھ چلوں کیا؟ چندا نے کپڑے نکالتے نکالتے کہا۔ نہیں چندا، تو یہیں ٹھہر، میں جلدی آ جاؤں گی۔ اور سن، عدنان کو بتا دینا، اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے اپنی رازداری چندا کو مطلع کر کے ایئرپورٹ جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ شارک گردیزی نے کمرہ نمبر 201 کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ اندر سے ایک کانچ کا گلاس اڑتا ہوا آیا۔ شارک گردیزی اگر وقت پر ہٹ نہ جاتے تو یقیناً گلاس ان کا ماتھا چیر دیتا۔ گلاس دیوار پہ لگ کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔
دانیال تو اس اچانک آفات پر حیران ہی رہ گیا تھا۔ اس نے سامنے نظر کی۔ بیڈ پہ قدرے ناراض سی حسینہ نیم راز تھی۔ وہ دودھیا ہاتھ کی رگ میں ڈرپ کی تار گھسی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھوں کی کلائیوں پہ پٹیاں بندھی تھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے منال، شارق گردویزی نے غصے سے کہا۔ میں سمجھی وہ نرس ہوگی، 2 بار آ چکی ہے سوئی لگانے۔ میں نے کہا تھا اب آؤ گی تو گلاس دے ماروں گی، اور اسی لیے گلاس دے مارا، منال نے ناراض لہجے میں کہا۔ اٹس اوکے، یہ بتاؤ طبیعت کیسی ہے؟ ہاؤ آر یو فیلنگ؟ شارق گردویزی اس کے پاس چلے گئے اور پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اس کا ٹمپریچر چیک کیا۔ ٹھیک ہوں اب، وہ بسوری۔ اسی لمحے نرس اندر آ گئی جس کے ہاتھ میں ڈرپ کی بوتل اور انجیکشن تھا۔ او تھینک گاڈ سر، آپ آ گیا، میں تو اس راستے بھر دعا کرتا آیا ہے، بیبی انجیکشن لگانے نہیں دیتا۔ ڈاکٹر صاحب ہم گرم ہوتا ہے، بیبی بولا۔ اگر آپ آیا تو گلاس دے مارے گا، کرسچن نرس اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ وہ سرنج بھر چکی تھی۔ کم آن بیبی، ہاتھ لاؤ۔ نہیں لگوانا انجیکشن، وہ روآنسے لہجے میں بولی۔ منال لگوا لو انجیکشن، شارق گردویزی نے پیار سے کہا۔ نہیں ماموں، نہیں لگواتی۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ بیبی بہت گرم ہے سر، پتہ نہیں یہ آپ لوگوں کا گھر پہ کیا اثر کرتا ہوگا۔ آپ اس کا ہاتھ پکڑیں۔ شارق گردویزی نے نرس کے کہنے پہ منال کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن وہ ٹانگوں سے احتجاج پر اتر آئی۔ اوئے مین، تم ادھر آؤ، پکڑو بیبی کا ٹانگیں۔ نرس دانیال سے مخاطب ہوئی۔ دانیال نے شارق گردویزی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آنکھ کے اشارے سے حامی بھری۔ وہ جھجکتے ہوئے آگے آیا اور اس کے دونوں پاؤں پکڑ لیے۔ نرس نے اس کے دائیں بازو کی رگ تلاش کی اور انجیکشن لگا دیا۔ اس کے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں اس کے دودھیا پاؤں پھٹ پھٹا رہے تھے، جیسے 2 ننھے سے کبوتر کوئی مٹھی میں دبوچ لے۔ انجیکشن لگنے کے بعد پاؤں سکون میں آ گئے۔ دانیال نے انہیں چھوڑ دیا۔ نرس نے ڈرپ تبدیل کی اور جانے لگی۔ اوف گاڈ، یہ گلاس کس نے توڑا؟ نرس نے سوال کیا اور پھر اپنے سوال کا جواب خود ہی پا لیا اور منال کی جانب ناراض آنکھوں سے دیکھا۔ میں سویپر بھیجتی ہوں صفائی کے لیے، بیبی بہت گرم ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی چلی گئی۔ اوکے منال، میں جا رہا ہوں، شام کو چکر لگاؤں گا، شارق صاحب نے کہا۔ تو جائیے، میں نے آنے کا کب کہا تھا؟ میرا دنیا میں کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، پتہ نہیں کسی کو میرے زندہ رہنے میں کیا دلچسپی ہے، نہ جینے دیتے ہیں اور نہ مرنے دیتے ہیں۔ اس کے لہجے میں غصہ بھرا تھا۔ شارق گردویزی نے اس کی بدتمیزی یکسر نظر انداز کر دی اور دانیال کے ہمراہ باہر آ گیا۔ وہ اسے سیدھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے تھے، شاندار قسم کا 2 منزلہ بنگلہ جس کے باہر شارق گردویزی کے نام کا بورڈ لگا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے وہ دونوں اندر آ گئے۔ بس ڈرائنگ روم کے AC آن ہوتے ہی کمرے کی خوبصورتی کا احساس ہونے لگا۔ گرین اور وائٹ کا امتزاج تھا۔ کمرے میں سفید دبیج قالین، سبز رنگ کے صوفے، سبز یونٹ کے پردے، درمیان میں کرسٹل کی شفاف میز اور اس کے اوپر سجے ننھے منھے کرسٹل ہی کے ڈیکوریشن پیسز۔ ان کے بیٹھتے ہی ایک ملازم ٹرے میں ٹھنڈا پانی لے کر آیا۔ رمضان، کھانا لگوا لو، بہت بھوک لگی ہے۔ شارق صاحب نے نیو بلیو لائنوں والی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ بھائی، میں مہمان ساتھ لایا ہوں، ان کو کھانے میں کمپنی دوں گا۔ یوں بھی کھانا کھا کے دوبارہ باہر جانا ہے، جا کے کھانا لگاؤ۔ شارق صاحب کا جواب پاتے ہی ملازم چلا گیا۔ یہ ہمارے بہت ہی پرانا اور قابل اعتماد بندہ ہے رمضان۔ اس کی ماں خالہ رشیدہ پہلے 22 سال سے یہاں کام کرتی ہے اور اس کی بہن گڈو بھی یہیں ہی ہوتی ہے۔ شارق صاحب نے تعارف کرایا۔ کھانے کی میز پہ بھی طرح طرح کے پکوان ان کے منتظر تھے۔ مٹن پلاؤ، کوفتے، چکن کڑھائی، دال، سبزی، سلاد، رائتا۔ کئی دنوں بعد ایسا کھانا کھانے کو ملا تھا۔ تمہیں یہاں لانے کی خاص وجہ جانتے ہو کیا ہے؟ شارق صاحب نے اس کی پلیٹ میں پلاؤ ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، وہ مختصراً بولا۔ میری بھانجی منال سے تو تم مل ہی چکے ہو، گردویزی صاحب نے بات شروع کی۔ وہ بے چاری بہت ڈسٹرب ہے۔ بچپن ہی میں اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی ماں کے ساتھ، یہاں اس گھر میں واپس آ گئی۔ اس کے نانا یعنی میرے والد نے اس کی ماں کی شادی بھی کہیں اور کرا دی۔ اس کو اس کی خالہ نے پالا۔
2 سال پہلے ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کا بڑا بھائی بلال شادی کر کے فرانس میں ہی سیٹل ہو گیا۔ اب یہ تنہا رہ گئی ہے اور تنہائی نے اس کو نفسیاتی مریض بنا ڈالا ہے۔ وہ بار خودکشی کی کوشش کر چکی ہے۔ ان کی تمام باتیں دانیال بہت غور سے سن رہا تھا۔ میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں سر؟ دانیال نے پوچھا۔ بہت کچھ کر سکتے ہو ینگ مین۔ اصل میں میرا تمام بزنس لندن میں سیٹ ہے۔ میری فیملی، بچے وہاں کے عادی ہیں۔ ان کے لیے پاکستان شفٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر میرا بزنس یہاں لانا امپاسبل۔ تم پڑھے لکھے ہو، قابل اعتبار بھی لگتے ہو۔ اگر تمہیں نال کی دیکھ بھال کے لیے یہاں رہو، دیکھ بھال سے میرا مطلب اس کی کیئر کرنا ہے، اس کے کام کاج کے لیے گڈو اور رشیدہ ہیں۔ تم نے بس اس کو انسانوں کی دنیا میں کا عادی بنانا ہے۔ شاید بعد میں تم اچھے اداکار بن سکو۔ شارق صاحب کی مسکراہٹ دل فریب تھی۔ وہ چپ رہا۔ میں تمہیں اس کام کے لیے 6,000 ماہانہ دینے کے لیے تیار ہوں، شارق صاحب کہتے کہتے پل بھر کو رکے۔ مجھے پتہ ہے ینگ مین، ایماندار لوگوں کی کوئی چیز بکاؤ نہیں ہوتی، لیکن میں تمہیں جاب دے رہا ہوں۔ یہ تمہارے لیے 9 to 5 جاب کی طرح ہوگی۔ یہاں رہنا چاہو تو رہ بھی سکتے ہو، کھانا اور رہائش میسر ہے۔ بس تم منال کو نارمل بناؤ، اسے باتیں کرنے کا، ہنسنے کا عادی بناؤ۔ اس نے اپنی اسٹڈیز ادھوری چھوڑی ہے، اسے ٹریک پہ لاؤ۔ شارق گردویزی بہت مطمئن لہجے میں کہہ رہے تھے۔ اوکے سر، مجھے بالکل اعتراض نہیں ہے۔ اس نے مسکرا کے حامی بھری تھی۔ تو پھر کل صبح سیدھے ہسپتال چلے جانا، وہیں سے تمہاری جاب کی جوائننگ ہوگی۔ شارق گردویزی مسکرا دیے تھے اور دانیال نے شکریہ کے انداز میں مسکراہٹ دی تھی۔